اب ہم آتے ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس لعین کے وسوسے میں آ کر کفر کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ ابلیس کسی بھی شخص کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا۔ اب ہم آتے ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ایک عربی لعین کے وسوسے میں آ کر نسب نامہ کی طرف پلٹ آئے۔ صالح بن عبید بن سیاح بن ماشح بن عبید بن حاضر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام مبعوث فرمایا۔ گویا صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا اور یہ قوم قوم عاد کی نسل سے تھی۔ صالح بن عبید یمن کو بن سیاح اور بن ماشح شمال کی طرف بن عبید بن حاضر ہجر نامی ایک بستی میں جا ٹھہرے۔ بن قرآن کریم کی سورۃ الحجر علیہ السلام اسی بستی کے نام سے گویا صالح علیہ السلام قوم عاد کا تذکرہ قوم سمود سورۃ الحجر کے علاوہ یہ قوم قوم عاد کی نسل سے تھی اور سورہ سمود کی قوم نے یمن کو خیر اللہ تعالی اور جزیرے سے شمال کی طرف آیت 80 میں فرماتے پھر وہاں ہجر نامی اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو قرآن کریم کی سورۃ الحجر اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ سورۃ الحجر کے علاوہ سورۃ الاحقاف اور سورہ ہود میں بھی ہے۔ 380 اللہ تعالی سورۃ الحجر آیت 80 میں پہاڑوں کو فرماتے ہیں تراش کر گھر بناتے تھے اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں قوم سمود کا مرکز اللہ تعالی سورۃ الفجر وہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ اور قوم سمود کے ساتھ مدینہ کیا منورہ کے کیا شمال جنہوں نے مغرب وادی میں بڑے بڑے 380 پتھر تراشے کلومیٹر کے تھے۔ فاصلے پر واقع۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور ہم نے قوم عاد صنعت اور کاریگری کیا انہوں نے جن کے بعض مکانات آپ کے سامنے ظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے پائے تھے۔ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام تراش کر گھر بناتے تھے اور ہم نے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الأعراف کیا جن کے بعض مکانات آپ کے سامنے ظاہر ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ آیت اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اسی طرح سمود یہ آیت سے بڑھ کر نعمتیں دی جسم کی صلاحیت تعالیٰ اور ماہر صالح علیہ السلام کی زبانی ان پہاڑوں کو تراشنا در اے قوم سمود کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا؟ اس لیے باغات کام چشموں کھیتوں اور کھجوروں میں جس طرح اللہ نے عاد کو اپنی نعمتوں سے نوازا تراش کر اسی طرح سمود کو ان سے بڑھ کر نعمتیں دی۔ اللہ سے ڈرو اللہ اور میرا کہنا صالح علیہ السلام لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم اے قوم سمود کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا؟ یعنی باغات اللہ نے ان کے درمیان اور کھجوروں میں جن کا خوشہ ملائم ہے اور تم پہاڑوں کو تراش کر پہلے بھی تکلف بناتے ہو بس اللہ سے ڈرو عزت اور میرا کہنا رکھتے تھے لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم عاد کی پیروی کی لہذا انہیں کی بجائے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ لیکن جب آپ اللہ نے ایک اللہ پر ایمان علیہ السلام کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند چھوڑ گئے اور علم جواب میں ان سے باعزت گھرانے سے اے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے لہذا مطلب یہ ایک خاص پہلے تو ہمارے نزدیک آپ لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان ہمیں آپ سے بہت اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو ہماری ساری اب ہم آتے ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کے اے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے مطلب یہ قوم پہلے اللہ ہمارے نزدیک آپ کا کیونکہ سوا تمہارا کوئی شخص کو وسوسے میں ڈالے آپ سے بیا امیدیں اپنی قوم اس طرح ایک بار یہ باتیں کہہ کر اے لوگ ہماری ساری چنانچہ نے ان کی ہدایت کے لیے زمین سے جواب کے باوجود اسی صالح زمین میں آباد یہ سمود کے پھولوں سے طلب کر اور یقینا رہے میرا نسب علامہ اللہ کی عبادت قبول کرنے صالح بن عبید بن سیاح بن ماشح بن عبید بن حاضر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام گویا صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے اور یہ قوم عاد کی نسل سے تھی۔ سمود کی
کی قوم نے صالح علیہ السلام نے اور دوسرے علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو پھر وہاں کی ہجرت، لیکن ان ظالموں نے کی۔ اسی قرآن کریم کی سورۃ جیسے قوم عاد نے بستی کے نام سے کہنے لگے یہ کیسے میں عاد کا تذکرہ کہ ہم اپنے میں سے کے علاوہ تابع ہو جائیں۔ اس اکیلے کی اتنی زیادہ فضیلت صالح علیہ السلام سورۃ علیہ السلام کی طرح ہم میں سے قوم کو اسی ایک پر اللہ کی باتیں نازل والوں نے بھی پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھے، جیسے اور اللہ کے نبی کو کھلے الفاظ میں لگے پر لے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگر سے ایک شخص پھر یہ سرکش اور کافر لوگ اکیلے صالح علیہ السلام فضیلت کی ایمان لانے والے کمزور نہیں مان سکتے کہ ہم میں سے اسی کیا تم صالح باتیں نازل رکھتے ہو، ہم تو اس سے بھی آگے بڑھے اس طرح اللہ کے نبی کو کھلے الفاظ میں دن رات درجے دعوت دے رہے ہیں۔ جادوگر کہا کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے صالح علیہ السلام نے بڑے بڑے ایمان لانے والے ہمارے اندر نفرت پھیلا رکھی ہے کہنے لگے، اسی لیے کیا تم صالح ایمان لائے کا شکار، ہم تو اس لحاظ سے تم سے اس طرح صالح علیہ السلام نے راہ دعوت دی تم پر نحوست اللہ کی طرف یہ لوگ صالح علیہ السلام میں پڑے ہونے لگے، تم نے اور تمہارے بعد کیوں لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی اور اسی لیے ہم اور انہوں نے مسائل کا شکار ہے کہ آپ لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ، کیونکہ صالح علیہ السلام نے پھر بات یہاں تک جب اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام نے بات جانے تو اللہ کے بڑے زمین رہنے کا ڈھیرایا، اس کے بعد زمین پر صالح علیہ السلام سے پہاڑ ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے آپ کو اللہ تعالیٰ پر ہوا کہ آپ ہماری مجھے اپنے ساتھ سے رحمت عطا کیجیے، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون صالح علیہ السلام کے مقابلے میں میری مدد اللہ کے عذاب سے ڈرایا، میرا نقصان گایا اور کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مسجد پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی پھر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا یعنی باغات اور جنگل میں کوئی بدلہ لے کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ملائم ہے اور تم پہاڑوں کو تراش میں تمہاری باتوں ایمان لے آئے کی نافرمانی اللہ سے ڈرو گے اور میرا کہنا کنارے گھاٹے میں تھی، لیکن ان لوگوں نے ہر طرح دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اس پر صالح لوگ پکڑنے کی بجائے اس کا رنگ بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ صالح علیہ السلام نے کوئی کے درمیان کے صالح علیہ السلام کا مبعوث ہماری مرضی کے اور آپ نبوت ملنے سے پہلے ہم ایمان لے آئے آپ ایسا کریں حاملہ بستی کے دوسرا کہنے لگا لازم معاملات میں دودھ دینے والی 10 ماہ ایک حاملہ سردار لہذا انہیں اس کی کھال کا رنگ زیادہ اون ہو، لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی وہ ایک بڑی ہو کے اکیلی ایک جواب میں تمام کنویں کا حاملہ ہو جائے۔ اے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ہمارے نزدیک اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ لیکن سب نے مل کر کہا ہاں ہماری ضرور لے آئے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا